बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, पारा नंबर है 8, रुकू नंबर है 15 और आयत नंबर है 61। क़ाल या क़ौमी लैसा बी ज़लालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के जवाब में जो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए वो ये थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी कौम, लैसा बी ज़लालतुन, नहीं है मेरे साथ गुमराही, वलाकिन्नी, और लेकिन मैं रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, रसूल हूँ जहान वालों के परवरदिगार की तरफ से। यानी तुम मुझे गुमराह कह रहे हो, जिसे अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए, जिसे अल्लाह तबारक व तआला नबूवत का नूर अता फरमाए, जिसे अल्लाह तबारक व तआला अपना पैगाम बर बनाकर भेजे, वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। दो ही चीज़ें थी उनके पास बोलने के लिए, एक थी गुमराही का लफ्ज़ और एक था बेवकूफ़ी का लफ्ज़। कई जगहों पर आप देखेंगे कि बेवकूफ़ी के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। लैसा बी सफ़ाहतुन यही आगे आ रहा है। इसी पारे के अगले रुकू के अंदर हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने बेवकूफ़ कहा, तो यहाँ पर उन्होंने गुमराह कहा। अब यहाँ पर फ़र्क कैसे है कि उन्हें वो बेवकूफ़ कह रहे हैं और उन्हें वो गुमराह कह रहे हैं। तो वो जो बेवकूफ़ी का लफ्ज़ आएगा वहाँ पर इंशाअल्लाह मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं समझा दूँ कि चूँकि उनके जहनों के अंदर ये बात पुख्ता हो चुकी थी कि ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनके हमने बुत बनाकर अपने घरों में रख लिए हैं और आज हम उनकी पूजा और इबादत और कर रहे हैं, दर हकीकत हमें सारे का सारा निज़ाम अता करने वाले यही थे, क्योंकि ये नेक लोग थे और जनाब सारी सारी रात जाग कर इबादत किया करते थे। ये यूँ थे, ये यूँ थे। अब ये इस मकाम पर पहुँच चुकी हैं कि ये हम लोगों को सब कुछ क्या करें, अता करें। तो जब नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें हकीकी रास्ता दिखलाने की कोशिश की, जो असल रास्ता था, हिदायत का रास्ता, जो उन तमाम के तमाम चीज़ों को काट कर उनके रास्ते को ख़त्म करके हिदायत की तरफ लेके आ रहा था, तो उन्होंने उसको गुमराही करार दे दिया और कहा कि तुम गुमराह हो और हम हिदायत पर हैं। यही वजह है कि वो लोग कहा करते थे क़ालू वजदना अलैहि आबाअना, कि हमने इस पर अपने आबाओ अजदाद को पाया। हमारे आबाओ अजदाद चूँकि यही काम करते हैं इसलिए हम भी यही काम करेंगे। तो इसलिए उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को गुमराह कहा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में फरमाया कि लैसा, मैं गुमराह नहीं हूँ, मुझे गुमराह मत कहो, क्योंकि मैं रसूलुल्लाह हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह ने मुझे पैगाम्बर बनाकर भेजा, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा। और साथ में ये भी फरमाया उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, मैं तुम तक पहुँचाऊँगा अपने रब के पैगामात, मैं तुम तक पहुँचाऊँगा अपने रब के पैगामात। व अंसहु लकुम, और तुमको नसीहत भी करूँगा। व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, और जानता हूँ मैं अल्लाह के बारे में वो बातें जो तुम नहीं जानते, या जानता हूँ मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जिसको तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुझे अता किया है तौहीद और वहदानियत और रिसालत और नबूवत के हवाले से, अल्लाह ने मुझे जो कुछ अता किया है उसको तुम नहीं जानते। तुम जिस रास्ते को हिदायत समझते हो, ये रास्ता हिदायत नहीं है, बल्कि ये रास्ता गुमराही का रास्ता है। असल रास्ता हिदायत का और है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसको अता किया है, मुझे अता किया है, और मैं आगे तुम तक वो रास्ता पहुँचाऊँगा, वो वहदानियत तुम तक पहुँचाऊँगा। अब आजिब तुम, क्या तुम ताज्जुब करते हो, अनजाअकुम, ये कि आए तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, अला रजुलिम मिनकुम, एक ऐसे आदमी के हाथों पर तुम में से हो। तुम्हें इस बात के ऊपर ताज्जुब है कि एक आदमी तुम्हारी ही कौम का हो, तुम्हारे ही जैसा हो, और वो तुम तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नसीहत लेकर आए, अल्लाह का पैगाम तुम तक लेकर आए। तुम्हें इस बात के ऊपर ताज्जुब होता है। नहीं समझे मेरी बात? असल बात क्या कहना चाहते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम? असल में ये बात कहना चाहते हैं कि तुम लोग जिसकी पूजा करते हो उससे तो तुम बड़ी इज्जत और एहतराम देते हो, जो बोलता तक नहीं है। जिन बुतों की तुम पूजा करते हो तुम उससे बड़ी इज्जत और एहतराम देते हो, जो बोलते नहीं है, तुम्हारे साथ बात भी नहीं कर सकते। और जो बंदा तुम्हारे साथ बात करता है और जो तुम्हें समझा रहा है, एक चीज़ है समझाने पर कादिर नहीं है, नहीं समझे, वो बोलती नहीं है तुम्हारे साथ, उसके अंदर सलाहियत नहीं है तुम्हें समझाने की। और एक बंदा तुम्हें सलाहियत रखता है, समझाने की सलाहियत रखता है, और ये भी नहीं कहता कि तुम मुझे खुदा समझो, ये भी नहीं कहता। जो समझाने वाला इंसान है वो ये भी नहीं कहता कि तुम मुझे क्या समझो,
خدا سمجھو، بلکہ وہ اپنے آپ کو بھی اللہ کا بندہ کہہ کر تم سے سمجھا رہا ہے، ہدایت کے اوپر لا رہا ہے، پھر تمہارے اوپر تعجب ہوتا ہے کہ تم ایسی چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو جو نہ بول سکتی ہیں، نہ نفع دے سکتی ہیں، نہ نقصان دے سکتی ہیں، اور ایک بندہ جو تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ رب نہیں ہے، یہ مالک اور خالق نہیں ہے، تم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اس لیے تمہارے اوپر مجھے تعجب ہوتا ہے۔ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ تمہیں ڈرائے وہ، اور ڈرانا کس لیے ہے؟ تو وَلِتَتَّقُوا، تاکہ تم بچ جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ تم بچ جاؤ کس سے؟ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تمہیں وہ اس چیز سے ڈراتا ہے کہ تم یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہو، بتوں کی عبادت کر رہے ہو، اس سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا، تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا، حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، انکار کر دیا۔ محض میں دوستو 80-82 لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے ایمان قبول کیا، باقی سب کے سب کیا رہے؟ کفرستان میں رہے، حالت کفر میں رہے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ، اب یہ لفظ جو ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی نجات دی، تو باقی کہاں گئے پھر؟ انجینا کا مطلب کیا ہو گیا؟ باقیوں کو ہم نے کس کے اندر مبتلا کر دیا؟ عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، باقیوں کو ہم نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اور یہ میرے دوستو دنیا کا واحد ایک عذاب تھا، توجہ فرمائیے گا، دنیا کا یہ واحد ایک عذاب تھا جو اللہ کی طرف سے پوری دنیا کے اوپر برپا ہوا۔ اللہ نے اس عذاب کے اندر پوری دنیا کو مبتلا کیا، اور پوری دنیا کے اوپر جتنے بھی لوگ تھے، چرند پرند، جتنی بھی مخلوقات تھیں جنگلوں کے اندر، تمام کی تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ ابتدائی آفرینش تھا، آغاز تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام۔ جو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے جو میں اپنے تئیں ایک اس کے اندر چھوٹی سی بات عرض کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابتدائی آفرینش تھا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنا کر دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا وہ توحید پر مبنی تھا، اور یہ بالکل ہم اپنے تصور کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، ذہن کے اعتبار سے، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک یہی نظام چلنا چاہیے تھا، توحید کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی، لیکن انسان گمراہی کا راستہ اختیار کیا انسان نے، اور شیطان نے اس کا بھرپور ساتھ دیا، چونکہ شیطان اوپر سے ایک گمراہی کا کام کر کے آیا تھا، اس لیے آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے اس نے اس کی اولاد کو بھی ورگلانا شروع کر دیا، گمراہ کرنا شروع کر دیا، اور گمراہ کرتے 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 بالآخر پوری دنیا کو اس نے گمراہ کر دیا نوح علیہ السلام کے زمانہ میں۔ اور چونکہ ابتدا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا۔ پھر آہستہ 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 عذاب میں بھی کمی آتی گئی، پھر ان قوموں کے اوپر عذاب آئے جن قوموں کے پاس نبی آیا کرتے تھے، جن قوموں نے انکار کیا، ان کے اوپر عذاب آتے تھے، لیکن پہلا عذاب جو تھا پوری دنیا کے اوپر برپا کیا گیا، کوئی چیز بھی موجود نہیں رہی، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جس گھر کی تعمیر کی تھی، کون سا گھر بنا؟ بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی اس سیلاب کی نظر ہو گیا، وہ بھی کیا ہو گیا؟ تباہ ہو گیا، گر گیا، ختم ہو گیا۔ بات نہیں سمجھے؟ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہاں اس کشتی کے اندر، جو کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، اس کشتی کے اندر جتنے لوگ سوار تھے ہم نے ان کو بچا لیا۔ اس کے بارے میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک نے حکم دیا تھا کہ اے نوح، اپنے ساتھ جتنی بھی مخلوق ہے جس وقت زمین کے اوپر جو پیدا ہو چکی تھی ان کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ رکھ لو، جیسے شیر تھا، اور کیا کہتے اس کو چوہے، وہ کیا کہتے اس کو بلیاں تھی، چوہے تھے، جو کچھ بھی تھا۔ لیکن یہاں پر ایک روایت میں آپ کو سناتا چلوں، حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، کشتی کے حوالے سے، حیات الحیوان ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اس کے اندر کیا کہتے اس کو جو سوار کیا تو اس میں شیر بھی تھا اور چوہا بھی تھا، یہ سارے کے سارے اس میں تھے، بلی نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بلی نہیں تھی، تو ایک منزل کے اندر چارہ تھا مکمل طور پہ، ایک منزل کے اندر جانور تھے، اور ایک منزل کے اندر کیا تھے؟ انسان تھے۔ یہ نوح علیہ السلام کا جو جہاز تھا یہ 90 فٹ لمبا تھا اور 60 فٹ کیا تھا؟ چوڑا تھا۔ اس زمانے کا یہ سمجھو کہ ایک بڑا اژدہا جہاز تھا، بہت بڑا جہاز تھا جو 90 فٹ لمبا
اور 60 فٹ چوڑا تھا، جس کے اندر 3 بلڈنگیں تھیں. ایک بلڈنگ میں چارہ تھا، ایک بلڈنگ میں انسان تھے، اور ایک بلڈنگ کے اندر کیا تھا؟ یہ جانور تھے. تو چند دن گزرے، کیونکہ تقریباً 6.5 مہینے یہ کشتی کہاں پر رہی ہے؟ پانی کے اوپر رہی ہے. یعنی کہ پوری دنیا کے اندر پانی تھا، اور یہ ایک واحد گھر تھا جو پانی کے اوپر تیر رہا تھا. 6 مہینے تک یہ پانی کے اوپر تیرتا رہا. لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو شکایت کی کہ جو چوہا ہے، ظاہری بات ہے 6 مہینے کے اندر چوہے کی اولاد کتنی ہو جائے گی؟ وہاں پر یہ سارے معاملات تو ہونے ہی ہیں. اب وہ شکایت کی جو چوہے ہیں وہ چارہ ختم کر رہے ہیں، چارہ خراب کر رہے ہیں، غلہ جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، کاٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. شیر کا جو مزاج ہے یہ 18 گھنٹے سونا اور 6 گھنٹے جاگنا. آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ شیر جو ہے 18 گھنٹے اپنی کچھار میں سوتا ہے اور 6 گھنٹے جاگتا ہے. اور شیر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس کو بخار رہتا ہے. صرف 6 گھنٹے یہ باہر نکلتا ہے اپنی کچھار سے، اور 6 گھنٹے کے اندر اپنا شکار کرتا ہے، اور پھر وہاں پر کہاں پر چلا جاتا ہے؟ اپنی کچھار میں چلا جاتا ہے. اب شیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخار کے اندر مبتلا کیا ہے. سست جانور ہے اس اعتبار سے کہ یہ پڑا رہتا ہے، جب اس کے شکار کا کھانے پینے کا موقع آتا ہے تو یہ اٹھ جاتا ہے. بات نہیں سمجھے؟ اب جس وقت نوح علیہ السلام کو شکایت کی کہ جی وہ جو چوہے ہیں وہ چارہ کاٹ رہے ہیں، غلہ کھا رہے ہیں، تو اب شیر کو کہا گیا کہ بھائی جان آپ اٹھے، مہربانی کرے چوہوں سے بچائیں، چوہوں کی رکھوالی کرے. لیکن شیر صاحب جو تھے یہ سست تھے، اس لیے وہ اٹھے نہیں. وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلی کو پیدا کیا. اب بلی کیسے پیدا ہوئی؟ یہ حیات الحیوان کے اندر پورا تفصیلی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بلی کیسے پیدا ہوئی. چونکہ بلی کو کیا کہا جاتا ہے بلا شیر کی؟ بلی کو شیر کی خالہ کہا جاتا ہے. تو شیر کو چھینک آئی. کیا آئی؟ چھینک آئی. جس وقت چھینک آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی چھینک سے بلی کو پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ چھینک سے. اور یہ میں آپ کو سچی روایت سنا رہا ہوں. کبھی آپ سمجھے کہ مولوی صاحب کو اسٹوری سنا رہے ہیں، یہ میں آپ کو حقیقی روایت سنا رہا ہوں. حیات الحیوان کتاب بڑی مشہور 2 جلدوں میں ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلی کو پیدا کیا، اور اس بلی نے پھر اس چوہوں کو کیا کرنا شروع کر دیا؟ کھانا شروع کر دیا. وہاں سے مشہور ہو گیا کہ بلی کس کی خالہ ہے؟ شیر کی خالہ ہے. تو میں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، ما سوا ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو. انہم کانوا کاذبین، انہم کانوا قوم عمین، بے شک وہ ایک اندھی قوم تھی. بے شک وہ ایک اندھی قوم تھی، نابینا قوم تھی، جاہل قوم تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے.